अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ASFE वर्ल्ड टीवी के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, मुल्क में एक बहुत संगीन सियासी बहरान जो है वो चल रहा है और इसके साथ साथ इससे भी बड़ा एक माशी बहरान भी आ चुका है। सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। 2 साल तक हमारे तालीमी इदारे, तमाम दफातर जो हैं वो कोरोना की वजह से भी बंद रहे और अब जो हैं हालिया बारिशों ने भी मज़ीद काम ख़राब कर दिए। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सियासतदानों को देखा जाए तो कभी किसी का वीडियो स्कैंडल, कभी किसी का ऑडियो स्कैंडल सामने आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद भी अवाम करते हैं, लेकिन अवाम की कहाँ पर सुनवाई हो रही है? अवाम की तो सुनवाई हो ही नहीं रही। आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे कि इन सब चीज़ों के हमारी नौजवान नस्ल के ऊपर, हमारे यूथ के ऊपर, हमारे मुस्तकबिल के ऊपर क्या असरात होंगे और ये सब चीज़ें पाकिस्तान में इस तरह के बहरान और बढ़ते हुए बहरान एक दूसरे को लपेट में लेते हुए इदारों के ऊपर महाजराई करना, ये सब कुछ कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसी के ऊपर आज के शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं। और मुनीर अहमद साहब, ये एक सियासी बहरान है, क्या मुल्क में इस वक्त माशी बहरान चल रहा है, इन सब चीज़ों का हल कैसे निकालना मुमकिन होगा? जो सियासी पार्टियां हैं उनको बैठकर इसके बारे में सोचना चाहिए कि मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकाला जा सकता है, बजाय इसके कि वो अपने सियासी मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए इक़दामात उठाएं। वो आवाम की जो फलाह बहबूद है, जो इस वक्त कमर टूट चुकी है आवाम की महंगाई की वजह से और दूसरे मामलात की वजह से, उसको देखा जाए। और IMF पिछले को 1.5-2 साल हो चुके हैं, कोई वो अपनी जो ट्रांच है वो रिलीज नहीं कर रही है और जाहिर है कि उसके कुछ रिजर्वेशंस हैं, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, जो अब एड्रेस हो चुका है। लेकिन वो अब अपने जो फंड्स हैं वो रिलीज करने को तैयार है, लेकिन हमारे सियासी बहरान की वजह से वो अभी तक फंसा हुआ है मामला कि अगर हमने इनको और फंड्स दे दिए तो वो फंड्स कहाँ इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसी तरह हमने कुछ वक्त से जो बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ आते थे वो भी सियासी बहरान की वजह से नहीं आए। जब बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो उससे एक मईशत का पहिया उससे भी चलता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत सारा पैसा जो है वो आपके फॉरेन रिजर्व्स के अंदर आकर बैठता है और यूं वो बाद में आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी अपलिफ्ट होते हैं, बढ़ते हैं। और जब वो पैसा आपकी मार्केट के अंदर आता है, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो पैसे की सर्कुलेशन होती है वो भी एक बुनियादी नुक्ता है मईशत को मुस्तहकम करने के लिए। लेकिन इस वक्त कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और हर शख्स की ने अपनी एक मस्जिद बनाई है और वहां पर वो अपने हिसाब से। अब कोई सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए, किसी स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से किसी को या सियासतदान खुद एक दूसरे की बात को नियाज़ी सुनते साहब, हुए। आपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बात की, मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की बात की जाती थी, लेकिन अब तो ये हाल हो गया कि सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत में इस वक्त चाहे अपोजिशन में, एक दूसरे के ऊपर महाजराई इस हद तक बढ़ गई है कि हमारे अदलिया को भी बीच में ले आया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी खासी तनकीद की जा रही है, खुसूसन मुहिम चलाई जाती है हमारे इदारों के खिलाफ। ये अलार्मिंग भी है, ख़तरनाक भी है। आप क्या समझते हैं, सियासी जमातों के ज़ाती मफादात हैं या कहते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में करें? आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, इसमें कोई किसी ऐसा नहीं है कि कोई वसी तर मुफादात की तरफ देख रहा है। हर सियासी पार्टी जो है वो अपनी सियासत बचाने और अपनी पार्टी को बचाने की फिक्र में लगी हुई है और उसका मद्दे नज़र लेकिन अभी जो दो एक जो इक़दामात लिए हैं इस शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, वो जैसे IMF को राज़ी करने वाली बात है, वो ऊपर तले बहुत सारी और उनकी बहुत सारी टर्म्स मानी गई हैं। और सच्ची सी बात ये है कि ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे थे। अब चूंकि हम इंटरनेशनल मीडिया में बात करते हैं, वहाँ पर अपनी हमारी प्रेजेंस भी होती है, जियोपॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री अपनी कमेंट्री देते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा था कि नेक्स्ट विल बी पाकिस्तान। लेकिन शुक्र है कि अभी तक डिले हो रहा है और जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी थी
ہم نے اپنے دوستوں کو بھی ناراض کیا ہوا تھا اور جو بڑے پاورز ہیں ان کو بھی ہم نے ناراض کیا ہوا تھا. اب ایسا ایسا کوئی صورتحال بہتر تو ہو رہی ہے ہمارے جو فورن ڈپلومیسی کے حوالے سے, لیکن آئی ایم ایف جتنا ڈیلے کر رہا ہے فنڈز کے ریلیز کو, اس کی وجہ سے یہ صورتحال. لیکن مجموعی طور پر سیاسی جماعتوں کو ایک لارجر بینیفٹ, لارجر کامن بینیفٹ کے لیے بیٹھنا پڑے گا. اور یہ شاید ہماری جو سیاستدان ہیں یہ ڈنڈے کے وہ ہیں, ان کو کوئی ڈنڈا پیر چاہیے جو ان کو بٹھا کے انسان کے بچوں کی طرح ان کو بیہیو کرنے کا کہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ دوبارہ وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اور ان کو وہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے اور اچھائی کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن ڈیفائن کون کرے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ لیکن جو کچھ بھی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس وقت ایک دبکہ مارنے کی ضرورت ہے کہ وہ سیاستدانوں کو کہیں کہ انسان کے بچوں کی طرح بیٹھ کر کوئی اپنی معاشی پالیسی بنائے اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اور شاید کوئی جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سیاستدانوں کو ایک طرف ہٹا کر کچھ وقت کے لیے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ لے آئیں. میں خود اس کے خلاف ہمیشہ سے رہا ہوں کہ نان پولیٹیکل سولوشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کسی نان پولیٹیکل سولوشن کی طرف جانا پڑے گا, ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. ٹیکنوکریٹس بھی ہمارے الحمدللہ میں اب دیکھتا ہوں کہ ان کے اگر وہ کوئی اکنامک چارٹر بناتے ہیں وہ بھی اتنا فالٹی ہوتا ہے اور اتنا کوئی فیوچرسٹک نہیں ہوتا. منیر نیازی صاحب, آپ نے کہا کہ دبکے کی ضرورت ہے, اس وقت کی ضرورت یہ ہے. میں کہوں گی کہ سافٹ انٹرونشن ہو چکی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خبریں بھی چل رہی ہیں کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو کہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشنز کی تیاری کریں, آپس میں بیٹھیں اور ڈائیلاگ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ فیزیبل آپشن ہوگا؟ اس وقت کے اندر ووٹر کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, ووٹر کس کا ساتھ دینا چاہے گا؟ اور بہت ساری سیاسی جماعتیں اس وقت ویک پوزیشن میں بھی ہیں. منیر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف افواہیں ہیں, کوئی کسی کارنر سے. اب آپ نے پچھلے وقتوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری باتیں ان کے ساتھ منسوب کی گئیں اور بعد میں آئی ایس پی آر نے اس کو رد کیا کہ یہ ہم نے نہیں کہا اور ہم ایسا نہیں کرنے والے ہیں بہت دفعہ. تو یہ جو پچھلے چند برسوں کے اندر ہمارے ہاں جو جھوٹ کی سیاست آ گئی ہے نا, یہ بھی ایک. لیکن افواہیں گردش یقیناً کر رہی ہیں, لیکن ایسی کوئی صورتحال ابھی کہیں سے کنفرم نہیں ہوئی اور کسی نے کوئی ایسی بات اوپنلی کہی بھی نہیں ہے یا کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے بھی نہیں کہی ہے. تو لہٰذا ہم اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کر سکتے. دوسری بات جو آپ نے کی اکتوبر میں انتخابات کی, اب دیکھیں اگست سپٹمبر آپ کے پاس 2 مہینے میں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جن ریفارمز کی بات کر رہا تھا وہ ابھی ضمنی انتخابات میں الجھا ہوا تھا, کیا وہ اگلے 2 مہینوں کے اندر آپ کو جو حد بندیاں ہیں اور جو دوسری ریفارمز ہیں ووٹر رسک کا ہے وہ کیا وہ 2 مہینے میں کر لے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اکتوبر میں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور ابھی آپ کا اگست جو ہے وہ بھی سیلابی صورتحال سے نپٹتے گزر جانا ہے. تو پھر آپ کے پاس اگر اگست بھی آپ سے سیلابوں سے نپٹتے اور ایمرجنسی کی صورتحال سے نپٹتے گزر جاتا ہے تو پھر کیا 1 مہینہ آپ کے پاس بچتا ہے؟ تو آپ اس کو لاجیکلی یہ فیزیبل نظر نہیں آتا. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد سردیاں ہیں, برف باری شروع ہو جائے گی اور آپ کو پتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سردیاں تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں لیکن بہت زیادہ ہارش ہوتی ہیں, اور جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے بعض اوقات برف باری نہیں ہوتی, بعض اوقات بہت زیادہ برف باری ہو جاتی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے تک آتا ہے ڈاؤن دی اسٹریم. اب اس کو بھی ہمیں نظر میں رکھنا پڑے گا. اگر بہت زیادہ بھی ارلی انتخابات ہوتے ٹیکنیکلی اگر مجھے نظر آتے ہیں, ناٹ پولیٹیکلی ناٹ اسٹریٹجیکلی, وہ تو جو بڑے ہیں اس ملک کے اور جو سیاستدان ہیں وہ اس کو دیکھیں گے, لیکن ٹیکنیکلی میں اس کو مارچ اپریل سے پہلے ہوتا نہیں دیکھ رہا.
منیر صاحب ایک سوال میرا اور ہے، وہ یہ کہ جی سی یونیورسٹی لاہور کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا تمام جو کیمپس ہے اس کو سولر کے اوپر سوئچ کر لیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تعلیمی اداروں کے اندر جو بجلی کی اوور بلنگ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ کیا اس طرح کے اقدامات زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سولر پاور کی جو انرجی ہے اس کے اوپر بتا دیں کہ پاکستان کو اس وقت اتنا زیادہ شارٹ فال کا بھی سامنا ہے، اس طرح کی پالیسیز لا کر ہم اپنا ایجوکیشن سسٹم کیا بہتر نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، میں پچھلے کوئی 1 سال سے 1.5 سال سے اس بات کو پروپیگیٹ کر رہا ہوں کہ وی نیڈ ٹو گو فار گرین انرجی سولوشنز. ان میں سے جو بیسٹ ہے وہ سولر انرجی ہے. ہمارے ہاں کم سے کم از کم جو ہے سولر انرجی کا پوٹینشیل وہ 55,000 میگا واٹ کا ہے جو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا، اور ہمارا شارٹ فال جو ہے وہ 7-8 ہزار میگا واٹ رہتا ہے. دس از ٹوٹلی انفارچونیٹ اینڈ آؤٹ آف مائنڈ کہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری حکومتیں کس طرف کو چل رہی ہیں. کبھی انٹرنیشنل آئی پی پیز آ جاتے ہیں، کبھی وہ پرائیویٹ پاور پلانٹس آ جاتے ہیں، کبھی رینٹل پاور پلانٹس آ جاتے ہیں. تو دس از ریئلی انفارچونیٹ. کیا جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ ان کو یہ نہیں بتاتے؟ اگر میرے جیسے ایک کم علم آدمی کو یہ پتا ہے کہ فیزیبلٹیز بننے کے بعد ایسٹیمیٹس جو لگائے گئے ہیں وہ 55,000 میگا واٹ ہیں سولر انرجی کے. ایک میں نے بہت وقت پہلے سے پروپیگیٹ کر رہا ہوں کہ ہر گھر کو آپ سولر پینل، جس طرح گاڑیاں قسطوں پہ دیتے ہیں اس طرح سولر پینل دے دیں، اور اس کو اپنے میٹر کے اندر، جیسے انہوں نے کہا ہوا کہ وہ میٹر کے اندر چلا جائے گا جو ایڈیشنل بجلی بچے کی، اور واپس وہ اسی طرح جب اس کو ضرورت ہوگی وہ لے سکتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ اس سے لے گی وہ بہت تھوڑی قیمت کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ لے گی، اور جو گورنمنٹ اس کو بیچے گی واپس وہ بہت زیادہ قیمت کے اوپر بیچے گی. تو اس کا بھی میں نے سولوشن دیا تھا کہ جتنے میں آپ کسی سولر پاور پروڈیوسر سے، انڈیویجول سے بجلی لیتے ہیں ایک ہاؤس ہولڈ سے، اتنے میں اس کو واپس کریں، کیونکہ آپ جتنے کی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے پہلے زیبسٹ جو یونیورسٹی ہے اس نے بھی اپنے کیمپس جو ہے اسلام آباد کا اور دوسرا اس کو بالکل سولر پینل کے اوپر لے کر گئے ہیں. ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ٹوٹل گرین پارلیمنٹ ہے، وہ بھی سارے سولر سسٹم کے اوپر چل رہی ہے. اس وقت ایک پرائیویٹ ٹیلی کام کمپنی جو ہے وہ بھی پوری کی پوری جو ہے ان کا جو ٹاور ہے آفیسز کا وہ سولر سسٹم پہ چل رہا ہے. بہت سارے جو پرائیویٹ کمپنیز کے اسی طرح کے ٹرانسمیشن پاورز ہیں وہ بھی سولر کے اوپر چل رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے بھی اس کو آپٹ کیا ہے. اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اگر وہ تھوڑا سا کڑوا گھونٹ کر کے ہر سال اگر یا صرف ایک ہی سال اپنے باقی سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو روک کر اپنی بلڈنگز کو سولر سسٹم کے اوپر لے جائیں تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. ویورز، اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھایا جائے، ان کو جھنجھوڑا جائے کہ ان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. صرف اپنی پارٹی کے مفاد دیکھنا، اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے کیوں پاکستان میں اتنا بڑا سیاسی بحران جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے آلریڈی زبوں حالی کا شکار ہے. ان سب چیزوں کو فوراً پرائیورٹی کے اوپر ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. تعلیمی ادارے ہمارے کدھر جا رہے ہیں، ہماری صحت کا شعبہ خاصا متاثر ہے. ان سب چیزوں کو ترجیح رکھیں اور اپنے ذاتی مفادات کو گھر چھوڑ کر آئیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو سکے. جب تک ہمارے تعلیم اور صحت کے شعبے جو کہ بیسک ہیں، فنڈامنٹلز ہیں ڈیولپمنٹ میں، بہت زیادہ کروشل ہوتی ہے ان کی گروتھ، ان کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی، جب صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جائے گی تو پاکستان کا یہی حال ہوگا جو کہ اس وقت ہے. پاکستان میں سیاسی معاشی بحران اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگوں میں بے چینی ہے. ان سب کو کم کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بہت اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا میرا پروگرام، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.